بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، کربلا کا واقعہ، اس کے اندر کوئی بھی چیز جہاں پر ہمیں نظر آتی، ہر شخصیت کے اندر ایک الگ پیکر ہے، کمال پایا جاتا ہے۔ بہت ساری ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے ایام کربلا میں مختص ہیں، ورنہ شہداء تو کافی ہیں، لیکن یہ خود حضرت عباس ایسی شخصیت ہیں کہ پورا ایک دن حضرت عباس کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جب بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ کو کوئی اور شخص یاد نہیں آتا سوائے عباس کے، یعنی وفا، اطاعت، تسلیم، ایثار، یہ سب لفظ وہ ہیں کہ جن کو حضرت عباس نے جلا بخشی ہے۔ یعنی وفا یعنی عباس، یعنی کوئی اور نہیں، لیکن کیسی وفا؟ خوب کبھی ہم یہ سوچیں کہ کس طرح کی وفا کی حضرت عباس نے اور کس طرح کی ہمیں کرنی چاہیے۔ میں جب بھی توفیق ہوتی ہے مولا کے حرم میں جانے کی، آپ یقین کریں مولا خود ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں جان رہے ہیں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں حضرت عباس سے صرف اطاعت اور وفا مانگوں وقت کے امام کی۔ عزیزان محترم، ہم اور کیا لینے آئے ہیں؟ آج کیوں ذکر کر رہے ہیں حضرت عباس کا؟ آج جو جشن ولادت ہم کیوں منا رہے ہیں اس علی کے بیٹے کا؟ تاکہ جس طرح علی کے بیٹے نے وقت کے امام کی نصرت کی، میں بھی آج وقت کے امام کی نصرت کروں، مدد کروں۔ عزیزان محترم، ورنہ اس کے بغیر کیا فائدہ؟ کیا ذکر کی جو مدہ ہے، وہ جو شیرنی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کو اور مجھے اطاعت نصیب ہو وقت کے امام کی۔ جس طرح بالکل سر تسلیم خم کیا حضرت عباس نے کربلا میں اور ہر میدان میں، اسی طرح میں بھی اپنے وقت کے امام کے آگے سر تسلیم کروں۔ میں یہ نہ بولوں کہ مولا ایسا ہے، مولا ویسا ہے، مولا ایسے حالات ہو گئے۔ کوئی تاریخی کتاب یہ لکھ نہ پائی کہ کہیں پر حضرت عباس نے سوال کیا ہو۔ خب اگر میرے مطالعے میں تو نہیں ہے، اگر آپ کے مطالعے میں ہو تو مجھے بتائیں، کہیں حضرت عباس نے سوال کیا ہو کہ مولا ایسا کر لیں، ویسا کر لیں، خیمہ یہاں لگا لیں، وہاں لگا لیں؟ نہیں۔ لوگ ملے تاریخ کے اندر جنہوں نے کہا کہ مولا کہاں لے کے جا رہے ہیں، خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے سوال کیا مولا یہاں چلے جائیں، مولا وہاں چلے جائیں، مولا ابھی وقت نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے۔ تاریخ بڑی بڑی ہے، لیکن کہیں پر یہ نظر نہیں آیا کہ کہیں پر کوئی لفظ نظر نہیں آیا حضرت عباس کا تاریخ میں کہ کچھ کہا ہو۔ صرف اور صرف آخری وقت اجازت مانگی ہے، بس یہ دے دے مولا۔ اب تو لشکر بھی نہیں بچا جس لشکر کا میں سالار تھا۔ عزیزان محترم، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ یہ ہے درس کربلا کا کہ میری زندگی میں کہاں ہے۔ اگر میں آج اپنے وقت کے امام کے کسی قول پر، کسی فعل پر اپنے آپ کو عمل نہیں کر رہا تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ دشمن نے پوری کوشش کی کہ وہ دو بازوؤں کو جدا کر دے، کہ وہ علم اسلام کا گر جائے، مگر آج لاکھوں پروردگار نے بازو بنا دیے جو اس علم کو اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے کہ تم نے دو بازو کاٹے تھے، ہم لاکھوں بازو بنا دیں گے جو اس علم کو تا قیامت تک لے کے کھڑے رہیں گے۔ معجزہ ہے عزیزان محترم۔ مگر وہی بازو جو علم کو اٹھاتے ہوں، خدا نہ کرے ان کے ہاتھوں سے کوئی گناہ، کسی کا حق زیب نہیں دیتا یہ۔ اور وہ بازو کہ ایک عالم دین ایک خادم سے کرامات مولا کی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص بدو عرب تھا، آیا، اس کا بچہ معذور صدا، اپاہج تھا، کیا تھا، یقیناً صحیح نہیں تھا۔ اس نے بڑے اس سے کہ میں تو صحیح چیز مانگی تھی اور مجھے صحیح، اس نے بہت تیزی سے اس بچے کو زری کی طرف پھینکا۔ خادم کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی تیزی سے کچھ ہوا، تو میں نے کہا کہ اس کو چوٹ نہ لگ جائے، خون نہ نکلے، کچھ نجس نہ ہو، تو میں بھاگا کہ میں اس بچے کو پکڑوں، لیکن دیکھا تو اچانک سے بچہ بڑے آرام سے زری کے نیچے آ گیا اور تھوڑی دیر میں کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کو اس نے آواز دی، تو اچانک سے باپ دیکھا اور وہ وہاں پہ ایک دم شور مچ گیا اور یہ ہو گیا۔ تو میں تو بچے سے پوچھا کہ یہ تمہیں ہوا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میرے باپ نے مجھے پھینکا تھا تو زری سے دو ہاتھ نکلے، انہوں نے مجھے نیچے بٹھا دیا۔ ہاں عزیزان محترم، یہ دو ہاتھ جہاں
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ وہ روزے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ بی بی جن چیزوں سے روز قیامت میں شفاعت کریں گی ان میں سے ایک چیز یہ 2 کٹے ہوئے بازو ہیں کہ جس سے شفاعت ہو.